ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ کی نعمتوں پر اس کے شکر ادا کرنا ہم پر حق ہے، اور اس حق کی ادائیگی خدا کو پسند ہے، جبکہ ناشکری اسے ناپسند ہے۔ اور یہ عقیدہ بھی ذہن نشین رہے کہ شکر کا فائدہ ہماری ذات کو ہی ہے، اور ناشکری کا نقصان بھی ہم ہی کو ہے، کیونکہ خدا بندے قدوس بے نیاز ہے، اسے کسی کے شکر یا ناشکری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا، اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ ناشکری عقل و نقل دونوں اعتبار سے مذموم ہے۔ نقل کے اعتبار سے یوں کہ فرمایا، اگر تم ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ ناشکری کی بد سے بدتر درجوں کے اعتبار سے اس کی سزا بھی سخت سے سخت ترین ہے، جیسے خدا کے وجود ہی کا انکار کرنا، یعنی دوہرید خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی شرک، اور خدا کے کسی حکم کا انکار کرنا، یعنی کفر۔ یہ ناشکری کی سب سے بدتر صورتیں ہیں، تو ان کی سزا بھی سب سے سخت ہے۔ سزا کو گناہوں میں استعمال کرنا پہلی صورتیں یعنی دوہرید اور کفر و شرک سے کم تر ہے، لہذا اس کی سزا بھی اسی کے مطابق ہے۔ ناشکری کا عمل اعتبار سے مذموم اور شکر کا محبوب ہونا یوں واضح ہے کہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ محسن و منعم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی اپنے محسن کی ناشکری کرے تو اسے مذموم سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو ہر مذہب و ملت اور علاقہ و قوم والا اپنی تہذیب و روایات کے مطابق مختلف الفاظ و اعمال کی صورت میں دوسرے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ لوگوں کے احسانات پر ان کا شکریہ ادا کرنا شریعت کو بھی پسند ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے دین اسلام میں ماں باپ اور استاد کا شکریہ ادا کرنے کا صراحت سے حکم دیا گیا۔